قائد اعظم کے جلسے میں دیکھا ہے قائد اعظم خدا کے واسطے کہ ہمیں کھانا کہاں ملے گا، ہمیں پینا کہاں یہ ملے گا۔ سب سے بڑی بات جو ہے ان کو فکر نہیں ہے کہ ویزا کہاں سے ملے گا، ان کا صحیح تدفین ہو جائے۔ لیکن یہ تو کتنی عجیب بات میں ہے۔ سچی بات بتا رہی ہوں، نہیں یہ تو ظلم ہے۔ یہ تو ظلم تو ہے۔ آرٹسٹوں میں کس کو بہت کھلے دل سے پسند فرماتی ہیں آپ؟ ایک تو آپ ہی بیٹھے ہیں سامنے میرے، اللہ اکبر، دیکھیے ماشاءاللہ مجھے ایک آپ تو ہنساتے ہیں سب کو۔ بڑی نواز، مہربانی، شکریہ۔ ایک تو میں ہو گیا۔ موسیقی کیسی لگتی ہے آپ کو؟ ظاہر ہے آپ جس موڈ کی ہیں، کوئی ریلیکس کرنے کے لیے آپ کبھی کوئی موسیقی کی طرف گئی ہیں یا نہیں؟ ٹائم ملے تو اوئے ہوئے، جہاز ہی توڑ توڑ کے فرصت میں۔ اداکاراؤں میں کون ایسی لگتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ میں تو خیر نہیں، کریز ہے آپ میں ایک چیز ہے، اس زمرے میں میں آتی ہی نہیں۔ نہیں آپ میں ایک کیوں چیز مقابلہ ہے کروں؟ ہوگی جو آج سے آپ پیچھے، آپ کب پیدا ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا سن کون سا تھا وہ؟ سوچئے آپ۔ میں نے تو ایک ڈاکومنٹری میں آپ کو قائد اعظم کے جلسے میں دیکھا ہے۔ قائد اعظم خدا کے واسطے خوف کریں خدا کا۔ آپ دیکھیں نا، یا تو بتائیں یا تو پھر میں الزام لگاؤں گا۔ ایسا ہے کہ پاکستان سے پہلے میرے والد صاحب وہاں ICS آفیسر تھے، وہ آپٹ کر کے پاکستان آئے ہیں اچھا، مجھے لے کے۔ کتنے سال کی تھی؟ آپ دیکھ لیں آپ۔ نہیں میں تو بہت چھوٹی تھی اس وقت، مجھے معلوم نہیں کس طرح سے آئے، لیکن لائے مجھے، یعنی میں پیدا اس وقت سے پہلے ہوئی ہوں، ٹھیک ہے؟ قائد اعظم مطلب پاکستان بننے قائد سے؟ اعظم نہیں، قائد اعظم نہیں، پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہوئی ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ میں پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں پیدا ہوا۔ بہت خوب، یہ ماشاءاللہ، بھی دیکھیے ایک بڑی خوبی کی خوش بات ہے، نصیبی، اپنے ملک میں پیدا ہوا بہت خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ میں تو بڑا پسند کرتا ہوں اس بات کو۔ اچھا ویسے میں لندن میں پیدا ہوئی تھی بائی دا وے۔ لندن میں پیدا ہوئی؟ جی ماشاءاللہ، تبھی آپ کے اندر وہ میم والا ایک لک ہے۔ ہاں، یہ پیدا ہونے کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ ہاں نہیں ہوتے ہوں گے ضرور۔ جو بچہ بیچارہ کراچی میں پیدا ہوگا، اس کو عادت ہی ہوگی کہ بجلی جانی ہے، ہاں روٹی ملے نہ ملے، گاڑی ہارن نہیں دے گی، مارتی بھی نکل جائے گی، گاڑی کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، بس جہاں رکنے کی وہاں نہیں رکے گی، صحیح، اس کو بیماری کے اندر کوئی ڈاکٹر اینڈ ٹائم پہ ایمرجنسی میں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، نوکری نہیں ملے گی، پڑھ رہا ہوگا سوچ رہا ہوگا نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ اس کی عادت ہے۔ جو برٹش میں بچے پیدا ہوئے ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں کھانا کہاں ملے گا، ہمیں پینا کہاں ملے یہ گا۔ سب سے بڑی بات جو ہے ان کو فکر نہیں ہے کہ ویزا کہاں سے ملے گا۔ ہاں، سب سے بڑی بات ہے، جس ملک میں جاتے ہیں ہر جگہ کریں۔ حقیقت ہے، میں آپ کو بتاؤں، میری سسٹر بھی لندن میں رہتی ہیں، لیڈز میں، تو ان کا بیٹا سنی جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اور وہاں وہ ان کو پتہ چلا کہ جی وہ اس کو ذہین بچوں کو چوز کر کے اور ان کو پھر ایک اسپیشل طریقے سے پڑھاتے ہیں، اور وہ بہت ذہین ہے، اس کو وہ پڑھا رہے ہیں، اور اس کو لے کر کے ایک یوں سمجھ لیجئے شدید طریقے سے ان کی خواہش ہے کہ یہ ہمارے ملک کا ایک اچھا ڈاکٹر بنے، بے شک، اور ابھی سے اس کو کمپنیز آفر کر رہی ہیں کہ آپ ہمارے آ جائیں، آپ ہماری ہاسپٹل میں آ جائیں، ابھی سے اس کو لیٹرز آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، اور ہمارے یہاں لیٹر لکھوانے کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ یار 4 لائنیں لکھ دو مجھے نوکری مل جائے۔ بے شک۔ آپ کی شپنگ کمپنی میں آپ بھی ایسا کرتی ہیں یا آپ نہیں، کھلا؟ اللہ نہ کرے، ہماری تو لیبر جو ہے نا زیادہ تر غریب لیبر ہے، 1000 آدمی کانٹریکٹ پہ رکھے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، اور وہ پٹھان لیبر ہوتی ہے، اور اللہ معاف کرے توبہ، اللہ ان کے مردوں کو واپس بھیجنا ہوتا ہے ان کے گاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ مر جاتے ہیں لوگ شپ بریکنگ میں، اللہ معاف ایک اتنا بڑا لوہا آپ کے بعد گرا، نہیں تو آپ مر گئے۔ آپ کی کوئی انشورنس نہیں ہوتی؟ انشورنس وغیرہ کچھ نہیں ہے، دستور یہ ہے کہ آپ اس کے جانے کا کرایہ دیں گے اور اس کے اوپر کچھ اور دیں گے تاکہ ان کا صحیح تدفین ہو جائے۔ لیکن یہ تو کتنی عجیب بات ہے۔ میں سچی بات بتا رہی ہوں۔ نہیں یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم تو ہے، ظلم ہے۔ ہاں لیکن ان کو نوکری مگر ایک کوئی دیکھیے نا، آپ I'm sorry، اگر آپ یہ کیوں نہیں کرتی ہیں کہ آپ اپنی کمپنی کو انشورنس کرائیں، اس کو، ان کو بھی، لیبر کو بھی انشور کرائیں، اور آج جب وہ خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو ان کو کچھ دیں، ملے تو صحیح بیچاروں کو۔ دیکھیے میں معلوم کرتی ہوں انشورنس کمپنی سے، کیونکہ وہ ایسی چیزوں میں زیادہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہو، تو بھئی گاڑی انشور کر دو، ایسی چیزوں کو کرتے ہیں۔ نہیں، آپ خود کھڑے ہو کے توڑواتے ہیں، یہ توڑو وہ توڑو، یا کوئی سسٹم ہوتا ہے؟ وہ تو سسٹم ہے، یوں اگر شروع میں توڑنا ہے تو شروع کا حصہ توڑواتے ہیں پہلے، پہلے پھر اگر پیسہ بنانا ہے، جہاز کا منہ توڑتے ہیں۔ ہاں منہ تو توڑتے ہیں، لیکن اگر پیسہ بنانا ہے تو سلاخیں توڑو، اگر کچھ اور توڑنا ہے تانبا توڑو، تانبو پیتل جسے کہتے ہیں ہاں لوگ، جی، تو وہ تانبو پیتل توڑو، تو وہ جو حصہ ٹوٹتا ہے تو اس سے اسی کے حساب سے پیسہ ملتا ہے۔ ملتا ہے۔
تو یہ آپ شپ بریکنگ جو ہے نا وہ آپ کے نزدیک یہ کہ تھوڑا سا لیبر کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے بیچارہ؟ نہیں زیادتی نہیں ہوتی. دیکھیے ہمارے تو کانٹریکٹ لیبر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پٹھان جو ان کے انچارج ہوتا ہے بھی وہی ذمہ دار ہے ہر چیز کا. اگر اس کا کوئی بھائی بند کا انتقال خدا نہ خواستہ ہو جائے, اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو پھر وہ انتظام ہم کرتے ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. اچھا شادی یقینی طور پہ جو آپ نے بتایا آپ نے لو میرج ہی کی ہوگی؟ اچھا نہیں جو آپ کی طبیعت ہے. اچھا پہلی تو میری جو شادی ہوئی ہے بالکل میرے ماں باپ کے کہنے پہ ہوئی ہے, جبھی تو میں چھوڑ کے بھاگی 1 سال کے بعد.